الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له روشن ہوئی یہ بات تیرے حسن عمل سے، روشن ہوئی یہ بات تیرے حسن عمل سے، ڈرتے نہیں توحید کے فرزند اجل سے، فطرت تیری دامان شجاعت میں پلی ہے، فطرت تیری دامان شجاعت میں پلی ہے، جرت تیری احرار کا عنوان جلی ہے، غیرت تیری ایمان کے سانچے میں ڈھلی ہے، غیرت تیری ایمان کے سانچے میں ڈھلی ہے، لا ریب کہ تو لخت جگر ابن علی ہے۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس تھوڑے سے وقفے میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے سوانح کے چند لمحات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آمین۔ سن 1892 میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش ہے، لیکن ہم ان کی زندگی کے 3 پہلو دیکھیں گے کہ ان کا حسب و نسب کیا ہے، ان کے خاندانی حالات کیا ہے اور ان کا کاز کیا تھا، ان کا مشن کیا تھا۔ مختصر سے سب سے پہلی بات کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے آل سے ہیں، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں الحمدللہ۔ اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اپنی زندگی میں کسی چیز پر فخر نہیں کیا کرتے تھے، ہاں اپنے حسنی اور حسینی ہونے پر ضرور فخر کیا کرتے تھے۔ باقی اللہ نے ان کو بے بہا نعمتوں سے نوازا تھا، خطابت کے ایک جوہر سے نوازا تھا، لیکن اس پر بھی کبھی فخر نہیں کیا، اور یہ کہ ہم حسنی ہیں اور ہم حسینی ہیں اس پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے، اور مجموعے کے اندر سنایا بھی کرتے تھے کہ الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں حسنی اور حسینی ہوں۔ دوسرا، الحمدللہ کہ شاہ جی ابھی مدرسے میں پڑھ ہی رہے تھے کہ شاہ جی نے 1919 کے اندر غالباً جلیانوالہ باغ کے حادثے کے بعد مستقل طور پر سیاست میں قدم رکھا اور تحریک کے آزادی کا حصہ بنے، اس کے بعد تحریک خلافت کا حصہ بنے۔ اور شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ میرے 2 ہی دشمن ہیں، پہلا دشمن انگریز، دوسرا دشمن ڈاکو نبوت اور منصب نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا مرزا غلام قادیانی، یعنی کہ انگریز کی ذریت۔ شاہ جی کی زندگی کے یہی 2 مشن تھے، اور انہی 2 مشنوں کے اندر شاہ جی نے اپنی پوری زندگی کھپا دی۔ شاہ جی کی 2 بیٹیاں فوت ہوئیں اور اس وقت شاہ جی رحمہ اللہ جیل میں تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاہ جی نے اپنے مشن پر کتنا قربانیاں دیں۔ پہلی بیٹی فوت ہوئی، شاہ جی جیل میں، تیسری بیٹی فوت ہوئی، اس وقت بھی شاہ جی جیل میں تھے، اور شاہ جی نے کم از کم 8 یا 9 سال ان کی زندگی کا وہ جیل میں گزرا ہے شاہ جی رحمہ اللہ کا، اور اس کے باوجود شاہ جی رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کو اسی کاز پر، اس مشن پر جاری رکھا اور کبھی اپنے مشن سے روگردانی نہیں کی۔ اگر شاہ جی چاہتے تو گھر بیٹھ کے الحمدللہ وہ کھا سکتے تھے، بہت مریدین تھے اور ان کو وہ نواز بھی سکتے تھے، لیکن نہیں، شاہ جی نے استقامت والی اور عزیمت والی زندگی کو ترجیح دی، گھر بیٹھنے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ
میدانوں میں نکلنے کو ترجیح دی اور تحریک اور جہاد میں حصہ لیا۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں نے ایک سال میں 363 دن ہوتے ہیں، لیکن میں نے 365 تقریریں کی ہوں گی ایک سال میں۔ اس طرح کا انہوں نے زندگی گزاری، اور کہتے ہیں کہ کبھی چین نہیں۔ ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ کلکتہ سے لکھنؤ، لکھنؤ سے کراچی، کراچی سے پشاور، پشاور سے لاہور، اس طرح میرے سفر جاری رہتے ہیں، اور میں ایسے ایسے علاقوں پر بھی گیا ہوں پاکستان اور ہندوستان کے کہ جہاں پر کوئی سیاسی اور جو دوسری حکومت والے ہیں وہ بھی نہیں گئے ہوں گے، میں وہاں پر بھی جا کر میں نے ختم نبوت کا اور تحریک آزادی کا نعرہ لگایا ہے۔ اور جب 1953 کے اندر شاہ جی نے تحریک ختم نبوت شروع کی، تو اس میں جب پابندی لگ گئی تو 1957 کے اندر جب پابندی ختم ہوئی تو شاہ جی نے دوبارہ مجلس احرار اسلام کو دوبارہ اس کی پرچم کو شہید کی اور دوبارہ مجلس احرار اسلام کو زندہ اور جاوید کیا، اور یہی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ مجلس احرار دوبارہ میں نے بنا دی ہے، اور اگر میرا ساتھ کوئی دے یا نہ دے، میں ایک جنگل میں جا کر کٹیا سی بنا لوں گا اور اس پر جا کے ایک پرچم لہرا دوں گا سرخ کلر کا، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ہے مجلس احرار اسلام کا دفتر، اگر کسی کو مجلس احرار اسلام کے دفتر میں آنا ہو تو یہاں پر ہے۔ تو گویا یہ شاہ جی نے اپنی آخری زندگی میں ہمیں ایک امانت سونپی ہے کہ اس امانت کی آپ نے خیانت نہیں کرنی، اس امانت کی پاسداری کرنی ہے۔ اگر ہم دیکھیں شاہ جی کی محبت میں یہاں پر سارے جمع ہوئے ہیں، شاہ جی کے چاہنے والے یہاں پر سارے جمع ہوئے ہیں، ضرور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم شاہ جی کی امانت کو اس کی امانت کی پاسداری کریں، امانت کے اندر خیانت مت کریں۔ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شاہ جی کا یہ مشن، یہ کاج جاری رہے، تو آج بھی میدان موجود ہے، آج بھی قیادت موجود ہے، آج بھی الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ آپ سب حضرات سے میری ایک التجانہ اور مؤدبانہ یہ گزارش ہے کہ اگر شاہ جی سے محبت رکھتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اگر ہم شاہ جی کو بہترین انداز میں خراج عقیدت پیش کر سکتے ہیں تو وہ ہے شاہ جی کے مشن کو جاری و ساری رکھنا، شاہ جی کے کاز کو جاری و ساری رکھنا۔ شاہ جی کا کاز کیا تھا؟ وہ یہی تھا، ختم نبوت کا تحفظ اور پوری دنیا کے کفر کو للکارنا ہے، اور الحمدللہ پرامن طریقے سے ہماری قیادت للکار بھی رہی ہے۔ شاہ جی نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، کبھی کسی سے حسد نہیں کیا۔ شاہ جی فرمایا کرتے تھے مجھے 2 چیزوں سے حسد ہے، بس 2، اگر میں نفرت کرتا ہوں کسی سے تو اس کے 2 ہی سبب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ انگریز اور قادیانی ہے یا ان کا ذریت ہے، ان کا چاہنے والا ہے۔ تو شاہ جی نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہے، شاہ جی نے اس کو ویلکم کہا۔ بلکہ شاہ جی نے جب 1929 کے اندر مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھی تو وہ کوئی دیوبندیوں کی جماعت تو نہیں تھی، اس میں ہر جماعت کی قیادت موجود تھی، بریلوی بھی تھے اس میں، شیعہ بھی تھے اس میں، اہل حدیث مولا داؤد غزنوی رحمہ اللہ، مولا ابو الحسنات قادری رحمہ اللہ بریلوی تھے، تمام قیادت موجود تھی۔ آج بھی ہماری قیادت تمام جماعتوں کو ویلکم کرتی ہے، ان کو کہتی ہے کہ آئیے اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ مل کر اس کام کو کیا جائے، مل کر اس کام کو جاری و ساری رکھا جائے۔ یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے کہ عشق محمد تھا ان کے دلوں میں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتا عشق، یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں عشق مصطفیٰ نظر نہیں آتا۔ اگر آپ ختم نبوت کے تحفظ میں اور ختم نبوت کے کام میں عشق کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ یہ پرانی مثالیں نہیں دے رہا، یہ پیر جی کی مثال لے لیں، پیر جی رحمہ اللہ کے، باوجود ہے کہ وہ بیمار ہیں، باوجود ہے کہ وہ حلیل ہیں، نہیں جا سکتے، لیکن پھر بھی وہ کیوں گئے جناب نگر میں پچھلے سال؟ اس لیے کہ ان کو اس کام سے محبت تھی، اس کام سے ان کو مٹھاس ملتی تھی، ان کو اس کام سے الفت تھی، یہی عشق تھا جو ان کو لے کر وہ جناب نگر میں گیا تھا بیماری کے باوجود۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ دیوبند سے بہاولپور کیوں چل کر رہے تھے؟ حالانکہ وہ نہیں بول سکتے تھے، نہیں چل سکتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کے دل کے اندر عشق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ختم نبوت کے تحفظ کی محبت تھی، تو وہ چل کر آئے۔
مولانا غلام غوث ہزاری رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو کیوں مرتا ہوا چھوڑ کر گئے تھے کہ نہیں، پہلے میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، پہلے میں اس کا جا کر تحفظ کروں گا، بیٹے کو بعد میں دیکھ لوں گا۔ یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کام میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو ہے جو ان ہمارے اکابرین کو اس کام کی طرف کھینچتی چلی گئی۔ اگر ہم بھی آج کچھ وقت لگائیں، اخلاص کے ساتھ، نیت کے ساتھ اگر ہم کچھ وقت لگائیں گے تو تھوڑا سا اس کا عشق ہمیں بھی اگر مل جائے تو پھر انشاءاللہ آپ کو دیکھیں آپ کا دل کرے گا کہ میں 24 گھنٹے اسی کام میں لگا رہا ہوں۔ تو آج میں کہتا ہوں کہ بہترین انداز میں جو خراج عقیدت پیش کیا جا سکتا ہے وہ ایک عزم ہے، ایک ارادہ ہے کہ یا اللہ ہم شاہ جی کے عزم کو اور مشن کو جاری و ساری رکھیں گے۔ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ بھی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا